السلام علیکم. کیسے مزاج ہے آپ لوگوں کے؟ ویلکم ٹو آڈیو رومانٹک اردو ناول. ہوپ سو کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہو. اور مجھ سے کافی لوگ لائیو کا پوچھ رہے ہیں. تو آج سیٹرڈے آئی تھنک کل سنڈے ہے، تو سنڈے کی نائٹ یعنی کہ رات کو یا پھر منڈے نائٹ کو آئیں گے. ٹھیک ہے. گرمی بہت ہے، بہت زیادہ، اور مجھے تو کچھ خاص ہی لگ رہی ہے اس وجہ سے. میرا ذرا دل نہیں کرتا میں کچھ کروں. خیر چھوڑیں اس بات کو. ناول ریڈ کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہاں میں نے آپ کو بولنا تھا گرمی بہت ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. فرسٹلی نماز پڑھ لیجیے گا. سیکنڈلی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھرڈلی پلیز اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، پانی پلائیں. ٹھیک ہے. لیکن احتیاط لازمی کیجیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گرمیاں کوئی نہ کوئی نیو اسکیم آ جاتا ہے، تو ویسے مانگنے آتے ہیں پانی سم تھنگ کچھ بھی، یا پھر نیو واردات کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو ذرا دھیان بھی رکھنا ہے اپنا. اور پرندوں کے لیے بھی پانی رکھیں لازمی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کہنے سے یاد آ گیا، ہم خود رکھ کے آئیں گے آج. تو لازمی کریں پلیز. اور گرمی بہت زیادہ ہے. اپنے پیرنٹس کا خاص طور پہ اگر آپ کے بابا جاب پہ جاتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ وہ اتنی گرمی میں، دیکھیں آپ کو اتنی گرمی لگ رہی ہے پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، لیکن انہیں جانا پڑ رہا ہے. وہ اگر ان کی اپنی بات کی جائے نا تو ان کے لیے بہت کم چیز ہی ٹھیک ہے. ایک دن جائیں تو 2 دن نہ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے چاہتے ہیں تو پلیز رسپیکٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. چلیں ناول ریڈ کرتے ہیں. قصہ ایک عشق کا، اور اسے تحریر عائشہ خان نے. چلیں ریڈ کرتے ہیں. وہ پنچنگ بیگ پر بغیر رکے مکے برسا رہا تھا، ایک ہذیانی کیفیت کے زیر اثر. صرف روشن دان سے پھوٹنے والی روشنی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. باس، اس کے ایک بندے مرزا نے اسے پکارا. ویسے بھی جب وہ مصروف ہوتا تو مرزا کے علاوہ کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی اس کے کام میں خلل ڈالنے کی. کہو مرزا، کیا خبر لائے ہو؟ ایک بھاری گمبھیر آواز کمرے میں بولی. مرزا نے بغور اس کو دیکھا جو ابھی بھی اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا. بک بھی چکو مرزا، معلوم ہے تم کو کہ ذوالقرنین جمال کو خاموشی پسند نہیں، خاص کر کے تب جب گفتگو جاری ہو. اور مرزا کی طرف مڑا. معلوم ہے باس، وہ سیٹھ عبدالکریم نے بھتہ دینے سے منع کر دیا ہے. آئی تھنک ہفتہ یا پتہ نہیں کیا، کچھ بھی. وہ 2 دفعہ پرچی بھیجی مگر نامعلوم وہ ہلکا لے رہا ہے آپ کو باس. مرزا خاموش ہوا اور ذوالقرنین کی طرف دیکھا جو ہاتھوں پر بندی پٹی اتار رہا تھا. اس کے بھورے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے. وہ بنا شرٹ کے کثرتی جسم نمایاں تھا. بلا شبہ وہ ایک خوبرو انسان تھا، مگر حالات اور وقت نے اس کو بہت کچھ سکھا دیا تھا. اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مرزا کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا. سیٹھ خود کہاں ہے آج کل؟ مرزا، وہ آج کل امریکہ گیا ہوا ہے باس. مرزا نے جواب دیا. اور کب تک واپس آئے گا؟ ذوالقرنین نے پوچھا. باس، آج رات کو ہی. صحیح، تو آج تیاری کرو مرزا. آج رات کا کھانا سیٹھ عبدالکریم کے محل میں کھائیں گے. اور پھر مرزا کی کمر کو تھپتھپاتا اس کمرے سے باہر چلا گیا. ارے بانو کہاں مر گئی ہے تو؟ سالجہ بیگم نے اونچی آواز میں ہانک لگائی. بانو کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی. جی بیگم صاحبہ. نہیں، کہاں تھی تو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں. پتہ بھی ہے کہ آج سیٹھ صاحب واپس آ رہے ہیں، اتنے کام ہے. یہ بتا، نورا آج بھی نہیں آئی؟ کوارٹر میں ہے کیا؟ سالہ بیگم نے اسے نان سٹاپ لتاڑا. جی بیگم صاحبہ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آج بھی. بانو نے ڈرتے ہوئے جواب دیا. اچھا ٹھیک ہے، پر یہ نورا کی بھانجی کہاں ہے؟ کمبخت، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ندا. وہ کدھر مری پڑی ہے؟ سالیہ بیگم نے مزید تفتیش کی. وہ جی باہر ہوگی، میں بلا کے لاتی ہوں اسے. اور بانو نے یہ کہہ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی. باہر باغیچے میں کونے میں اگے ہوئے گلاب کے پودے کے ساتھ کھڑی ندا اپنی ہی دھن میں گائے جا رہی ہے. وہ کچھ گا رہی ہے. یہ عشق بھی عجیب ہے، کبھی سچا کبھی جھوٹا، دونوں طرف سے من میرا من تیرا لوٹا. بانو نے آ کے اس کے کندھے پر دھموکا چڑھا. او عشق کی بچی، تو یہاں ہے اور ہم تو یہاں ہے اور سن ہمرے ہیں مالکن کی. چل، وہ تجھے بلا رہی ہیں. ندا نے اسے گھورا. نہ کر بانو، مجھے تنگ، میں ان پھولوں کے سنگ رہنا چاہتی ہوں. چھوڑ ان پھولوں کی جان اور اندر آ، بہت کام باقی ہے. بانو اسے کھینچتے اپنے ساتھ اندر لے کر چلی گئی. وہ بانو کے ساتھ اندر آئی تو صالحہ بیگم کسی تھا ندارنی کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے ندا کو گھور رہی تھی. آئیے ندا صاحبہ، آپ کا ہی تو انتظار تھا. وہ طنزیہ بولی. ندا سر جھکا گی. پتا بھی ہے کہ گھر میں کتنے کام ہیں، پھر بھی محترمہ آرام سے لہک لہک کے پورے گھر میں گھوم رہی ہے. مٹی دیکھیے کتنی جمی ہوئی ہے چیزوں پر، صحیح سے جھاڑ پونچھ کرو. ذرا سی مٹی کہیں سے بھی میری نظر سے گزری تو حشر دیکھنا اپنا.
हम्म, वो और तनफ्फुर से इसे देखती ही वहां से चली गई। निदा कपड़ा लेकर बेजारी से शुरू हो गई। क्या कुछ नहीं था सेठ अब्दुल करीम के पास, जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, अल्लाह का दिया सब कुछ था। अपने इस महलनुमा बंगले में अपनी बीवी सालिया, नौकर चाकर, साले बेगम, नौकर चाकर और 3 बच्चों के साथ आरामदायक जिंदगी गुजार रहे थे। इनका बिजनेस काफी फैल चुका था, मगर चंद एक हफ्तों से काफी मसाइल थे। मसाइल ने इनका चेहरा देख लिया था और वो काफी परेशान रहने लगे थे। ऊपर से पिछले दिनों में 2 दिनों में सॉरी इनको मसूल होने वाली भत्ते की पर्ची ने परेशान कर रखा था। मगर इस सबका जिक्र उन्होंने किसी से भी नहीं किया। अमेरिका से आने वाली कॉल की वजह से इनको अमेरिका जाना पड़ा। निदा नूरा की इकलौती भांजी थी जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद से इसके पास रहती थी। नूरा को सेठ अब्दुल करीम के बंगले में काम करते हुए बहुत ज्यादा अरसा हो गया था। सेठ अब्दुल करीम अच्छे आदमी थे, सो नूरा की सिफारिश पर निदा को क्वार्टर में रहने की इजाजत दे दी थी और साले बेगम को भी कोई भी एतराज ना था। मगर निदा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसका इसको बहुत दुख। रात के 8 बज रहे थे और सारा दिन काम कर करके अब निदा की बस हो चुकी थी। एक नजर नूरा को देखने की घर से क्वार्टर की तरफ गई। खाला, अम्मा किधर हैं आप? इसे अंदर दाखिल होते हुए आवाज लगाई। निदा, मेरा बच्चा इधर। नूरा भी जवाबन ऊंचा सा बोली। निदा कमरे में दाखिल हुई तो नूरा बिस्तर पर बैठी थी। खाला, अम्मा खाना खा लिया? हाँ मेरा बच्चा खा लिया। ये बता साहब आ गए क्या? नूरा ने सवाल किया। नहीं अम्मा, खाला अम्मा अभी नहीं आई। निदा भी बोल ही रही थी कि बानू से पुकारती हुई आई। तेरा मसला क्या है निदा की बच्ची? चल बुला रही है बेगम साहिबा तुझे। बानू गुस्से से बोली। अच्छा चल मैं आती हूँ। और नूरा को दवा खिलाने सॉरी लेने का कहते निकले। सेठ अब्दुल करीम के बंगले के बाहर 5 गाड़ियां रुकी और इनसे असला थामे लोग उतरे और गार्ड्स को फायरिंग का मौका दिए बगैर ही इनकी सांसें खींच ली। सुरकरनैन जमाल पहली गाड़ी से उतरा और बंगले के अंदर की जाने बढ़ा। इसकी तकलीफ में मिर्जा और बाकी लोग भी अंदर दाखिल हुए। फायरिंग की आवाज से पहले ही हाल में मौजूद लोग खौफजदा हो गए थे और जब अंदर आते हुए असले से लेस लोगों पर नजर पड़ी तो सबको जैसे सांप सूख गया। जुल्कुलनैन ने एक तायराना नजर पूरे हाथ पर डाली और चंद कदम आगे बढ़कर साले बेगम के मुकाबले आके खड़ा हुआ। सेठ अब्दुल करीम कहाँ है? इसने अपनी अजली गंभीर लहजे में पूछा। साले बेगम खामोश नहीं। अब की बार जुल्करनैन ने थोड़ा सा चला कर पूछा। मैंने कहा कि सेठ अब्दुल करीम कहाँ है? कब वापिस आएगा? साले बेगम डरते हुए बोली। वो आने ही वाले होंगे। जुल्करनैन बोला। सही, हम इंतजार कर लेते हैं। और लाउंज में मौजूद सोफे पर बड़ा जमान हो गया। जुल्करनैन को अब 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और वो इस तरह सुकून से बैठा था जैसे अपना ही घर हो। इसने साले बेगम को पुकारा। तो मिसेस अब्दुल करीम खाना नहीं खिलाएंगी? मेहमान हूँ आखिर। साले बेगम ने खौफसदा निगाहों से इसे देखा और बोली। जी अभी लगवाती हूँ। और किचन की तरफ बढ़ी। बानो, निदा चलो जल्दी से खाना लगाओ। क्या साहब आ गए हैं बेगम साहिबा? बानो ने दरियाफ्त किया। नहीं, जितना कहा इतना करो जल्दी। साले बेगम ने गुस्से से कहा। दोनों जी अच्छा कहती काम में लग गई। साले बेगम ने खाना लग जाने के बाद जुल्करनैन को खाने की मेज पर बुलाया। वो अभी शुरू ही हुआ था कि हाल से शोर की आवाज आई तो उठ के हाल में गया। सेठ अब्दुल करीम को वहां मौजूद देखकर इसकी तरफ बढ़ा। निदा और बानो भी शोर सुनकर किचन से निकले और असले से लेस लोगों को देखकर इनकी जान हवा होने लगी। दोनों एक कोने में हाथ थामे खड़ी हो गई। जुल्करनैन ने सेठ अब्दुल करीम के दोनों कंधों से नदीदा गिरद छाड़ी। हल्का ले रखा था मुझे सेठ अब्दुल साहब, पैसे दे देते तो मैं घर ना आता तुम्हारे। तो चलो जल्दी से मेरी रकम निकालो जो मैंने कही थी देने को। जुल्करनैन ने शरीर लहजे में कहा। सेठ अब्दुल करीम के चेहरे की उड़ी हुई रंगत किसी की नजरों से मख्फी नहीं थी। देखो तुम मेरे साथ यूं ना करो, सेठ अब्दुल करीम ने खौफ से चूर लहजे में कहा। जुल्करनैन ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और खोल के इसमें गोलियां चेक की। देखो जुल्करनैन तुम अभी जाओ यहाँ से। सेठ अब्दुल करीम ने इसके सामने हाथ जोड़े। जुल्करनैन ने सेठ अब्दुल करीम के माथे पर पिस्तौल रखा और लोड किया। तो जान अजीज नहीं, 2 करोड़ ज्यादा अजीज हैं तुम्हारे लिए। 2 करोड़ क्या है, ये तो मामूली सी रकम है। सही कहा ना मैंने? इसने सेठ अब्दुल करीम से पूछा। देखो तुम किसी और से ले लो, मुझे और मेरे घर वालों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। सेठ अब्दुल करीम ने इल्तिजा की। नीता ने खौफजदा नजरों से पिस्टल को देखा जो सेठ अब्दुल करीम के माथे पर रखी हुई थी। देखिए आप प्लीज छोड़ देना साहब को, आपको डर नहीं लगता रब से? एक कबाती हुई आवाज जुल्करनैन के कानों में पड़ी। इसने लम्हे के 1000वें हिस्से में पीछे मुड़कर देखा। एक लहजे के लिए दोनों की नजरें मिली, मगर अगले ही लम्हे पर निदा की नजरें झुकी। इसकी आंखों में खौफ की रमक और वो एक फासले से भी देख सकता था। इसने आम काटन के काले कपड़े पहन रखे थे और लाल रंग का दुपट्टा सही से ओढ़ रखा था। बिलाशुबा वो सादगी में भी प्यारी लग रही थी। जुल्करनैन ने अपना सर झटका 2 कदम चल के इसके करीब आया और पिस्तौल का रुख इसकी तरफ किया। तो तुम अपनी जान दे दो अपने मालिक की जान के बदले? हाँ? निदा की सांस गले में अटक गई और आहिस्ता से अपनी नजरें बुलंद की और साथ ही बानों के हाथ पर अपने हाथ से दबाव बढ़ाया। आप कौन होते हैं जान लेने और देने वाले? वो जात तो ऊपर मौजूद है। निदा ने हिम्मत करके बोला। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई थी जुल्करनैन को जवाब देने की और ये लड़की। जुल्करनैन ने पिस्तौल वाला हाथ नीचे किया और दूसरे हाथ से निदा का चेहरा बेदर्दी से दबोचा। हिम्मत नहीं हुई आज तक किसी की?
ذوالقرنین جمال کو جواب دینے کی، اور تم؟ ذوالقرنین اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر دھاڑا۔ سیاہ شیشوں پر موجود نمکین پانی کی بےتاب لہروں نے مقابل کے بھورے شیشوں میں اپنا عکس رقم کیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے قصہ ایک عشق کا، ایک انچاہا ہے عشق کا، ایک انچاہے عشق کا، جو کبھی بھی کسی کو اپنا سیر کر دیتا ہے۔ مگر طلسم ٹوٹا اور ذوالقرنین نے اس کا چہرہ زور سے جھٹکا۔ سیٹھ عبدالکریم کی طرف تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ 24 گھنٹے سیٹھ، صرف اور صرف 24 گھنٹے۔ مجھے میرے 2 کروڑ چاہیے، اور باہر کی جانب چل دیا۔ مرزا سمیت اس کے آدمی بھی باہر کی جانب چل دیے۔ سالہ بیگم فوراً سیٹھ عبدالکریم کی طرف بڑھی اور ان کو کمرے کی طرف لے کر چل گئی۔ بانو نے نیدا کی طرف دیکھا جس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے اور چہرے پر ظالم کی انگلیوں کی چھاپ موجود تھی۔ بانو نے اپنے آنسو اندر اتارے اور نیدا کو پکارا، نیدا چل چل آجا، کچن میں کافی کام باقی ہے، اور اسے اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئے۔ ذوالقرنین جب سے واپس آیا تھا اپنے گھر، تب سے ایک بے چین کیفیت نے اس کو جکڑ رکھا تھا۔ مرزا کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، سمجھے؟ اس نے مرزا کو کہا۔ جی باس، آپ بے فکر ہیں، مرزا نے جواب دیا۔ ذوالقرنین کمرے میں گیا، دروازہ بند کر کے بیڈ پہ سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کی۔ آنسو سے لبریز سیاہ آنکھیں اس کو یاد آئیں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ نہیں جی، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اس لڑکی کا خیال دل و دماغ سے جا نہیں رہا؟ کیوں وہ ذوالقرنین جمال کے خیالات پر حاوی ہو رہی ہے؟ ذوالقرنین سیدھا اٹھ کے بیٹھا اور اپنے بال چکڑے۔ ذوالقرنین پھر اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ مرزا بھی اس کے پیچھے بھاگا اور نیچے انڈر گراؤنڈ موجود کمرے میں گیا اور پنچنگ بیگ پر بغیر کسی وقت کے مکے برسانا شروع کر دیا۔ دیکھیں آپ پلیز چھوڑ دینا صاحب کو، آپ کو ڈر نہیں لگتا رب سے؟ ایک آواز گونجی۔ آپ کون ہوتے ہیں جان لینے اور دینے والے؟ وہ ذات تو اوپر موجود ہے۔ بچنونی انداز میں اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا کہ مرزا اندر داخل ہوا۔ باس، مرزا نے اسے پکارا۔ باس، سیٹھ عبدالکریم پیسے دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ ذوالقرنین کے ہاتھ رکے اور مڑا۔ کیا واقعی مرزا؟ جی ہاں، مرزا نے جواب دیا۔ ذوالقرنین نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مرزا، اب رقم نہیں چاہیے مجھ کو، اور معنی خیز نظروں سے مرزا کی طرف دیکھا جو حیران و پریشان اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندا کام ختم کر کے کوارٹر میں واپس آئی تو نورا سوئی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے قریب دوسری چارپائی پہ آ کر لیٹ گئی اور آج کے واقعہ نے اس کی سوچ کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک دم کپ کپائی اور اٹھ کے بیٹھی۔ اف، کیا ظالم شخص تھا، اتنا زور سے میرا چہرہ پکڑا۔ نیتا نے کوفت سے سوچا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچھا کیا ورڈ ہے؟ کوفت یا کوفت؟ کو پڑھنا ہے یا کو؟ کوئی بتائے گا پلیز؟ اگر کو پڑھنا ہے تو کے اور او لکھتے ہیں، اگر کو پڑھنا ہے تو کے یو لکھیں۔ سیٹھ عبدالکریم کو جب سے مرزا کا فون دوبارہ آیا تھا، اب ان کو پیسے نہیں کچھ اور چاہیے، تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ سالہ بیگم کے پوچھنے پر بھی نہ بتایا اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اگلی صبح ندا اٹھی تو عجیب سی حالت ہو رہی تھی اس کے دل کی، مانو کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اس نے تمام تر خدشات کو اپنے ذہن سے باہر دھکیلا اور کچن میں جا کر بانو کی مدد کرنے لگی۔ ذوالقرنین جمال ہمیشہ سے ہی ایسا تو نہ تھا، اس کے ماضی میں موجود واقعات نے اس کو ایسا بنا دیا۔ جب تک ماں زندہ رہی ذوالقرنین سارے لوگوں کی طرح رہا تھا، مگر اس کی ماں کی ڈیتھ کے بعد اس کے باپ نے اسے اپنے ساتھ ڈاکہ زنی اور اسے کی غلط کاموں میں لگا دیا، اور کوئی اگر ایک مرتبہ اس دلدل میں پاؤں جما لے تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین کا دھندا پھیلتا گیا اور وہ ہر طرح کے جرائم میں ملوث ہونے لگا۔ اس کے تعلقات بھی بڑھتے گئے، جن کی وجہ سے پولیس کا اس پر زور ختم ہو گیا تھا۔ لوگوں کی دھتکار اور باپ کے غلط رستے کی انتخاب نے ذوالقرنین جمال کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کر دی تھی۔ آج کی صبح جہاں کسی کا سکون چھیننے کے لیے ابھری تھی، وہیں ذوالقرنین کو شاید اس کا سکون لوٹانے کے لیے نکلی تھی، جس کی تلاش وہ شاید برسوں سے کر رہا تھا۔ وہ سکون جو ماں کے جانے کے بعد اس پہ شاید حرام ہو گیا تھا، مگر اس ایک لڑکی کے چند کہے ہوئے جملوں نے اس کے دل پہ چوٹ لگائی تھی۔ سیٹھ عبدالکریم سے اس نے ندا کو مانگا تھا پیسوں کے بدلے، لیکن ایک جیتے جاگتے انسان کا کاغذ کے ٹکڑوں سے کیا مقابلہ؟ مگر یہ بات ذوالقرنین جمال کو کون سمجھائے؟ ذوالقرنین اپنی سوچوں میں گم کمرے کی بالکنی پر کھڑا صبح کے سورج کو دیکھ رہا تھا کہ مرزا نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے مڑ کر مرزا کو دیکھا۔ کہو مرزا، کیوں آئے ہو؟ مرزا نے اسے دیکھا۔ وہ ایک بری خبر ہے۔ ذوالقرنین نے آنکھیں سکیڑی۔ کیا خبر؟ جلدی بکو۔ وہ زیاد صدیقی واپس آ گیا ہے۔ مرزا نے نظریں نیچے جھکائی اور سوچا، اب خیر نہیں کسی کی بھی۔ ذوالقرنین نے آگے بڑھ کر مرزا کو ایک مکہ جڑا۔ مرزا کا ہونٹ پھٹا۔ کب واپس آیا وہ افغانستان سے؟ تمہیں علم نہیں تھا مرزا کہ وہ واپس آ رہا ہے؟ تو تمہیں کوئی انتظام کر کے رکھتے اسے افغانستان میں ہی روکنے کا۔
وہ ہزیانی کیفیت میں چلا رہا تھا اور جو چیز اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ زمین بوس ہو رہی تھی۔ مرزا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ذوالقرنین کے لیے فی الحال اکیلا رہنا مناسب تھا۔ ادھر ذوالقرنین سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے حریف کو کیسے بھول گیا، جس کا سارا دھندا ذوالقرنین جمال کی وجہ سے ٹھپ ہو گیا تھا، اور پولیس کا شکنجہ ضیاء کے گرد تنگ ہوتا چلا گیا۔ ضیاء کو اپنی جان بچانے کے لیے افغانستان کا رخ کرنا پڑا، اور اب جب 5 سال بعد وہ پھر سے پاکستان میں اپنے قدم جمانے کے قابل ہو گیا تو اب لوٹ چکا تھا وہ، اور وہ اب کی بار تو ذوالقرنین جمال سے بھی حساب برابر کرنے آیا تھا، اور ذوالقرنین کو کیا معلوم تھا کہ ایک اور شوق اس کے انتظار میں تھا۔ ندا ناشتہ بنا رہی تھی کہ بانو کچن میں داخل ہوئی۔ ندا تجھے صاحب بلا رہے ہیں۔ ندا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مجھے؟ ہاں نہیں تو اور کون ندا؟ ندا ہے اس گھر میں تیرے علاوہ؟ بانو نے بیزاری سے کہا۔ ندا کشمکش میں مبتلا کچن سے نکلی اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے سیٹھ عبدالکریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، میں اندر آ جاؤں صاحب؟ انہوں نے عینی کے پیچھے سے اسے دیکھا اور سر سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی تو سالہ بیگم بھی کمرے میں موجود تھی۔ ان کی نظروں میں ندا کو خوف کی جھلک دیکھنے کو ملی تھی۔ سیٹھ عبدالکریم نے بغیر کسی تمہید کی سے بات شروع کی۔ دیکھو ندا، تم بھی مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو، تو آج اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو کیا تم بات مانو گی؟ ندا نے ہاں میں سر ہلایا۔ سیٹھ عبدالکریم نے بات مزید آگے بڑھائی۔ بیٹا کل جو ہوا جو تم نے بھی دیکھا، اور تمہارے ساتھ اس گھنٹے نے بدتمیزی بھی کی اور مجھے 24 گھنٹے کا وقت دیا پیسے دینے کے لیے۔ میں راضی ہو گیا، مگر کل اس نے پیسوں کے بدلے تمہیں مانگا ہے۔ ندا بچے ندا کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا گیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور بولی، میں تو آپ کو آپ کی اولاد کی طرح عزیز ہوں، تو اگر آپ کی اپنی اولاد ہوتی تو تب بھی آپ یہی کرتے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ سالہ بیگم بولی، تم اپنے صاحب کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کیا؟ کل تو بڑے بڑے بول رہی تھی، آج کیا ہوا؟ سیٹھ عبدالکریم نے سالہ بیگم کو گھورا، ندا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے بچے، پھر ایک ہی حل ہے، میں اس سب کا آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، بہت دور، نورا کی فکر نہ کرو، اسے ہم پر چھوڑ دو، جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو واپس آ جانا، صحیح؟ ندا کو یہ حل بہتر لگا، سو اس بات میں سر ہلا کے سیٹھ عبدالکریم نے اسے جانے کو کہا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ سالہ بیگم سیٹھ عبدالکریم کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کیا؟ ذوالقرنین جمال آپ کو قتل کر دے گا۔ سیٹھ عبدالکریم نے سالہ بیگم کو دیکھا اور بولے، مجھے پرواہ نہیں، اور پھر سے کام میں مشغول ہو گئے۔ سالہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ندا سیٹھ عبدالکریم کے کہنے سے کے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آئی اور بانو کو سب کچھ بتایا تو بانو پہلے تو سخت پریشان ہوئی، مگر پھر ندا کی ہمت بڑھانے کے لیے اسے کہا، صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ مگر میں جاؤں گی کہاں بانو؟ میری خالہ ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں اس دنیا میں۔ ندا پریشانی سے بولی، دیکھ ندا، فی الحال اس گھر سے نکل اور یہ میرا فون رکھ لے، اس میں صاحب کا اور بیگم صاحبہ کا نمبر ہے۔ فی الحال تو جا، اور جب کسی صحیح جگہ پر پہنچ گئی تو صاحب کو کال کر کے بتا دینا جگہ کا نام۔ چل اب دیر نہ کرو اور نکل یہاں سے۔ بانو نے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے۔ ندا نے حامی بھری اور بانو کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر کوارٹر کی جانب چلتی اندر داخل ہوئی، اور پھر سوچا، خالہ اماں کو کیا کہوں گی میں؟ انہیں تو کل کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، خیر صاحب خود ہی بتا دیں گے اس سے۔ اس نے نورا کو دیکھا جو دوا کی زیر سر سو رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی آب بھرتے اس نے نورا کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 3 جوڑے کپڑوں کی ایک چادر میں باندھے اور کوارٹر سے باہر نکلی۔ مین گیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے سیٹھ عبدالکریم کے محل کی کافی نظر سے دیکھا اور سڑک کے کنارے چلنا شروع ہو گئی۔ ذوالقرنین مرزا کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اور سیٹھ عبدالکریم کے بنگلے پہنچا۔ دھڑلے سے لاؤنج میں داخل ہوا اور صوفے پہ بیٹھے سیٹھ عبدالکریم کے قریب آیا۔ اسے اچانک آفتاب پہ پہلے تو سیٹھ عبدالکریم گھبرائے، مگر پھر سنبھلے۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں آنے کا ذوالقرنین؟ انہوں نے تھوڑا اونچی آواز میں سوال کیا۔ ذوالقرنین ایک دم بولا، چلاؤ مت سیٹھ عبدالکریم، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ کہاں ہے؟ ساتھ ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر نظر پلٹ کر واپس آ گئی۔ سالہ بیگم شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی۔ ذوالقرنین کو وہاں دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سیٹھ عبدالکریم نے جواب دیا، نہیں ہے وہ یہاں پر، بھگا دیا ہے اسے یہاں سے۔ سیٹھ عبدالکریم کا یہ جملہ ذوالقرنین پر بجلی بن کر گرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سیٹھ عبدالکریم کا گریبان پکڑا اور اپنے مقابل کیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سیٹھ عبدالکریم کا دل ہلا رہی تھی۔ ذوالقرنین زہر خون لہجے میں بولا، میری چیز کو تم نے غائب کر کے اچھا نہیں کیا سیٹھ عبدالکریم، سزا تو ملے گی۔ اور ایک جھٹکے سے سیٹھ عبدالکریم کو دور کیا۔ وہ لڑکھڑائے مگر پھر سیدھے کھڑے ہوئے۔ ذوالقرنین نے اپنی پستول نکالی اور سیٹھ عبدالکریم کے بازو کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، سالہ بیگم چلاتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھی، ایسا نہ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ مت کرو، ہم نے اسے بھگایا ضرور ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہے، تم چھوڑ دو ہمیں پلیز۔ ذوالقرنین بولا، بھگانے کی سزا تو ملے گی، اور فائر کیا۔ گولی سیٹھ عبدالکریم کے بازو کو چیرتی ہوئی دوسری طرف سے نکلی اور ایک دلخراش چیخ لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرائی۔ سالہ بیگم نے مڑ کر سیٹھ عبدالکریم کو دیکھا جو اپنا بازو تھامے زمین پر بیٹھتے چلے جا رہے تھے۔ خون دیکھ کر سالہ بیگم کی ایک سسکی کھونچی، مگر پرواہ کسے تھی۔ ذوالقرنین بولا، میں دوبارہ آؤں گا۔ میں دوبارہ آؤں گا اور مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، سمجھے؟ اور وہاں سے چلتے ہیں۔ سالہ بیگم سیٹھ عبدالکریم کی طرف بھاگی اور بانو کو آواز دی، بانو ڈاکٹر کو کال کرو جلدی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ذوالقرنین مرزا کو بولا، مرزا ڈھونڈو اسے، مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ اور آنکھیں موڑ کے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ پیسا نے اس بات پہ سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ مرزا کا فون بجا۔ اس نے ذوالقرنین کی طرف دیکھا، بہت ضیاء صدیقی کی کال ہے۔
जुल्करनैन ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और मिर्जा से मोबाइल किया। हाँ ज़िया सदीकी, तुम तो आखिर 5 साल बाद वापस आ गए। जुल्करनैन ने तंजिया कहा। दूसरी तरफ एक कहका बुलंद हुआ और ज़िया की आवाज़ उभरी, वाह जुल्करनैन जमाल वाह, तुम आज भी वैसे ही तंज करते हो जैसे 5 साल पहले करते थे। जुल्करनैन बोला, मैं बदला नहीं। खैर काम की बात करो, ज़िया ने कहा, मगर मैं बदल गया हूँ जुल्करनैन जमाल और नए सिरे से उभरा हूँ। इसके लहजे में इंतकाम की खुशबू जुल्करनैन जमाल को वाज़ेह तौर पर महसूस हुई थी और जुल्करनैन बोला, काम की बात करो ज़िया। सही तो सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जुल्करनैन जमाल, और वो भी आज। एक दफा बैठकर आमने सामने बात हो जाए, फिर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। कैसा? जुल्करनैन ज़िया ने इससे मशवरा दिया। जुल्करनैन को सोचते बोला, ठीक है, कहाँ मिलना है? ज़िया ने इसे एड्रेस बताया और कॉल कट कर दी। जुल्करनैन ने मिर्जा को मतलूबा जगह पर जाने को कहा। निदा को 1 घंटा हो चुका था चलते हुए और अब इसकी टांगें मजीद साथ देने से इनकारी थी। ऊपर से जगह भी ऐसी थी, सुनसान सड़क और इर्द गिर्द फैले दरख्ती से वहशत सी थी। वो थोड़ा रुकी और फिर चलने लगी। खाली सड़क को देखकर वो सड़क के दरमियान चलना शुरू होगी। अपने ध्यान में वो चलती जा रही थी कि कहीं दूर से इसे हॉर्न की आवाज़। इसने मुड़कर देखा तो एक गाड़ी बहुत तेजी से इसके करीब आ रही थी। इससे पहले कि वो साइड पर होती, गाड़ी से टकरा के वो नीचे गिरी। ड्राइवर की ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक गई, सो वो कुचले जाने से बच गई। इसने अपने चेहरे पर गर्म स्याल बहता हुआ महसूस हुआ। बेहोश होने से पहले इसकी धुंधली नजरों ने किसी मर्द को देखा था जो इसे कुछ पूछ रहा था, मगर फिर सब आवाज़ें बंद हो गई। जुल्करनैन से बात करके ज़िया ने फ़ोन रखा। वो 45 के लगभग एक मजबूत हिसाब का मालिक था। इसकी सुरमई आंखें गहरी सोच में गोताज़न थी। कुछ सोचकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। गाड़ी के मसलसल बिजली वाले हॉर्न ने इसे इसकी सोचों से निकाला। ड्राइवर से मुखातिब हुआ, क्या मसला हो गया है, क्यों हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो? सर वो लड़की सड़क के दरमियान चल रही है, हट ही नहीं रही। ड्राइवर बोला। ज़िया ने विंडो स्क्रीन के पार देखा तो वही वाकई एक लड़की अपनी धुन में चली जा रही थी। इससे पहले ज़िया कुछ कहता, गाड़ी इस लड़की से टकरा के ड्राइवर के बरवक्त ब्रेक से वो कुचले जाने से बच गई। ज़िया फुर्ती से गाड़ी से उतरा और इस लड़की को देखा जो अभी भी कुछ होश में थी। और गौर, तुम्हारा तो खून निकल रहा है, क्या मुसीबत है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। और आगे बढ़कर निदा को उठाया। वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। ड्राइवर बोला, सर इसे अस्पताल ले गए तो पुलिस केस ना बन जाए, इसे गोदाम ले चलते हैं, वहाँ डॉक्टर को बुला लेंगे। ज़िया को भी मशवरा अच्छा लगा तो ड्राइवर को गोदाम की तरफ जाने का कहा। बानो नूरा के क्वार्टर में नूरा को देखा। नूरा ने बानो पे एक सरसरी निगाह डाली और बोली, बानो निदा यहाँ नहीं है। बानो ने दुख से नूरा की तरफ देखा। पता है नूरा, खला तुझे साहब बुला रहे हैं। नूरा परेशान हुई, कहीं निदा ने तो कोई गलती नहीं की? सब ठीक है ना बानो? बानो ने नफी में सर हिलाया, नहीं कुछ भी ठीक नहीं खला, तू आ साहब बताते हैं तुझे। नूरा परेशान सी उठी और बानो के साथ चल। सेठ अब्दुल करीम ने जब से सारी बात नूरा को बताई थी, इसका रो रो कर बुरा हाल था। बानो इसे चुप करवा कर रही थी कि साले बेगम बोली, बस नूरा बस, ये छूटे आंसू मत बहाओ, सब पता है ड्रामे हैं, सही होगी। किधर गई? सही होगी मोहतरमा, जहाँ भी होगी, एनी में हलकान होने की कतई जरूरत नहीं। सेठ अब्दुल करीम ने गुस्से से साला बेगम को घूरा और नूरा से बोले, मैंने वादा किया था निदा बेटी से कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम चाहो नूरा परेशान ना हो, और वो जब ठीक जगह पहुंच गई तो इतला दे देगी। जाओ बानो, ले जाओ नूरा को। और बानो नूरा को कमरे से बाहर लेके। साले बेगम बोली, अपने मिसाइल क्या कम है कि इनकी भी फिक्र हम पालेंगे? अभी आज सुबह ही तो निदा की वजह से जख्म मिला आपको। बस साले बेगम, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दें। सेठ अब्दुल करीम बेजारी से बोले। साले बेगम तनफन करती कमरे से बाहर चली गई। निदा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और सीधी होकर बैठी। सर में ठेस सी उठी। थोड़ी देर सर को थाम कर बैठी रही जो पट्टी में जकड़ा हुआ था। फिर इधर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि मालूम हुआ कि वे एक गोदाम में मौजूद थी। इसने नजर घुमा के इधर उधर देखा तो एक दरवाजा नजर आया। वो इसकी तरह बड़ी और जोर जोर से दरवाजा पीटा और साथ बोली, कोई है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, कोई मदद करो मेरी। एकदम से लॉक खुलने की आवाज आई और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटी। अंदर दाखिल होने वाले ने इसे एक नजर देखा और दरवाजा अंदर से बंद करके इसकी तरफ मुड़ा। निदा ने कौन से शख्स को देखा जो लगभग 35 साल का लग रहा था। निदा ने इससे कहा, देखो मुझे जाने दो। वो शख्स निदा की तरफ बढ़ा और इसे बगौर देखा। इसने नेवी ब्लू चादर से खुद को सही से ढांप रखा था, मगर बिखरी लटे चेहरे को छू रही थी और से आंखों में खौफ की एक बस्तिया बात थी। ज़िया इसकी तरफ बढ़ा तो निदा चंद पल पीछे को हुई। मेरे मेरे करीब आने की जरूरत नहीं, दूर दूर हो मुझसे। ज़िया ने हाथ के इशारे से इसे रिलैक्स करने की कोशिश की और बोला, लड़की मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमको, तुम अपना नाम बताओ और जगह भी कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। निदा ने सुकून का सांस लिया और बोली, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, वो मुझे ले जाएगा अपने साथ। ज़िया ने बेजारी से इसे देखा और बोला, लड़की मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी बोलो कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। निदा चंद पल खामोश रही और फिर बोली, जुल्करनैन जमाल, वो ले जाएगा जबरदस्ती मुझे। ज़िया एकदम चौंका। ज़िया का इंतजार करते हुए आधा घंटा गुजर चुका था और अब इसका पारा हाई था। बस मिर्जा बहुत हो गया, चलो यहाँ से। वो कमीना मुझे अपना इंतजार करवा के अपनी अहमियत बताना चाहता है, जो कि 2 कोड़े की भी नहीं है। मिर्जा बोला, ठीक है बॉस चले। बूढ़ी थे कि इसे ज़िया आता दिखाई दिया। जुल्करनैन रुक गया। ज़िया ने करीब आके इसे हाथ मिलाया। जुल्करनैन जमान, कैसे हो? आफ्टर ऑल 5 साल बाद मिले हैं। जुल्करनैन इस्तसाया हंसा, हाँ बिल्कुल, मेरा वक्त पहले भी बहुत ज़ाया हो चुका है, तो काम की बात करो ज़िया। ज़िया बोला, हाँ क्यों नहीं, करते हैं, बैठो। जुल्करनैन इसके मुकाबले बैठ गया।
ضیاء سے مل کر ذوالقرنین نے کچھ کام نپٹائے اور گھر واپس آیا۔ مرزا ندا کا کچھ پتہ چلا؟ ذوالقرنین نے مرزا سے سوال کیا۔ مرزا نے تھوک نکلی، نہیں باس، مگر جلد پتہ لگ جائے گا، آپ بے فکر ہیں۔ ذوالقرنین نے مرزا کا گریبان پکڑا، جلد معلوم ہو جائے تو بہتر ہے سب کے لیے، اور جھٹکے سے مرزا کو چھوڑا، کمرے میں خود کو بند کیا اور بیڈ کی ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ اپنی آنکھیں موندی تو وہی آنسو سے لبریز سیاہ آنکھیں سامنے آئی۔ ذوالقرنین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، تم صرف اور صرف اور صرف میری ہو۔ ذوالقرنین جمال کی۔ اوکے، یہ سونگ ہے آگے، یہ سارا سونگ ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین کی رات آنکھوں میں کٹی تھی، ساری رات وہ ایک ہی سوچ اپنے ذہن کے پرتوں پر کم کرتا رہا۔ نیدا صرف اور صرف ذوالقرنین جمال کی اور کسی کی نہیں۔ اگلی صبح اس کی آنکھ فون کی بھیل پر کھلی، بس سیدھا ہو کر بیٹھا اور کال پک کی۔ دوسری طرف سے ضیاء کی آواز گونجی، کیسے ہو ذوالقرنین جمال؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ لمحے بھر کے لیے ذوالقرنین چونکا، پھر بولا، میں ٹھیک ہوں ضیاء صدیقی، جب تک تمہیں اس جنگ میں ہرا نہ دوں تب تک میں ٹھیک رہوں گا۔ ضیاء ایک دم ہنسا، ذوالقرنین جمال اتنا یقین؟ اور اگر میں کہوں کہ اس وقت میرے پاس کچھ ایسا ہے جس کو تم پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، اور وہی چیز تمہیں ہرا بھی سکتی ہے اور جتا بھی سکتی ہے، تو کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو۔ ذوالقرنین کے دل میں ایک انجانا سا خوف اپنی جگہ بنانے لگا، مگر اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولا، ضیاء تو تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ ذوالقرنین جمال اپنی چیز چھین لیا کرتا ہے اور ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ ندا یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ کیوں بھاگی تم بے وقوف؟ خود ہی مصیبت کی جانب قدم بڑھا گئی ہو لڑکی۔ مرزا، ذوالقرنین پوری قوت سے چلایا۔ مرزا بھاگتا ہوا اندر آیا، اتنا شیاری سے پتہ چل گیا کہ ندا ہوگی۔ جی باس۔ مرزا تیاری کرو، آج ضیاء صدیقی کو اس کی اوقات بتانی ہے، اور خود اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ مرزا فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ ندا ضیاء کے اسرار پر اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ ضیاء نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور کسی کو اسے نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور ندا اس پر اعتبار کر کے غلطی کر رہی تھی، اور یہ بات وہ خود بھی نہ سمجھ پائی۔ ضیاء نے اسے بات کر کے ذوالقرنین کو کال کی تھی، اور باتوں میں اس نے ذوالقرنین کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ندا اس کے پاس ہے۔ ضیاء بیٹھا آگے کا پلان ترتیب دے رہا تھا کہ اس کے آدمی نے اسے ذوالقرنین کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے اپنی سوچوں کو بریک لگایا اور کھڑا ہوا۔ ذوالقرنین کے قریب پہنچنے پر ضیاء نے سلام کے لیے ہاتھ آگے کیا، مگر ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے اس کا گریبان پکڑا اور کہا، ضیاء صدیقی مجھے بھول گئے کیا؟ ضیاء نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھوڑایا۔ ذوالقرنین حد میں رہ کر بات کرو سمجھے، اور اپنا کالر درست کیا۔ ذوالقرنین مٹھیاں بیچ کر ایک قدم پیچھے ہوا، بتاؤ کہاں ہے ندا؟ ذوالقرنین کی آنکھوں کی سرخی بڑی۔ ضیاء بولا، آرام سے ذوالقرنین، شور مت کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے، البتہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہے گی، تم بلاؤ اسے، میں اسے پوچھوں گا۔ ذوالقرنین ضبط سے بولا۔ ضیاء نے اپنے آدمی کو بھیجا ندا کو بلانے کے لیے۔ کچھ لمحوں بعد ندا اسے آتی ہوئی نظر آئی۔ ذوالقرنین بتابی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ ضیاء نے بہت غور سے یہ سب دیکھا اور اس کے ذہن میں بہت تیزی سے اگلا جال بنا۔ ذوالقرنین بولا، ندا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس شخص نے کچھ کیا تو نہیں ہے تمہیں؟ ندا نے خوف سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ میں ٹھیک ہوں، جائیں ذوالقرنین صاحب یہاں سے۔ ضیاء بھائی اس کو بھیجو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ ندا نے کپکپاتی ہوئے آواز میں کہا۔ ذوالقرنین کی بس ہوئی۔ اس نے ندا کو دونوں کوہنیوں سے پکڑا اور اپنے مقابل کیا، انگار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے نا؟ تم جس پر بھروسہ کری ہو نا وہ بھی میری طرح کا ہے، لوگوں کو لوٹنے والا، ان کو قتل کرنے والا، اس سے مدد مانگ رہی ہو تم؟ جواب دو۔ اس سے پہلے ندا کچھ کہتی ضیاء ان کی طرف بڑھا اور ندا کو چھڑوایا۔ بس بہت ہو گیا، جاؤ یہاں سے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ مگر ذوالقرنین جمال کو ایک باری میں کوئی بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ ذوالقرنین نے آگے بڑھ کر ضیاء کے منہ پر مکہ چڑھا اور بولا، ندا صرف اور صرف ذوالقرنین جمال کے حص کا عشق ہے، اور ذوالقرنین جمال اپنا عشق کسی کو نہیں دے سکتا، بھیک میں بھی نہیں۔ وہ مڑا ندا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تو بتاؤ، عزت سے چلو گی میرے ساتھ یا میں اپنے طریقے سے لے کر چلوں؟ ندا ہمت کر کے بولی، میں نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ذوالقرنین نے وحشی انداز میں اس کی کلائی پکڑی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ضیاء نے ذوالقرنین کا رستہ روکا، میں تمہیں یوں اس لڑکی کو نہیں لے کر جانے دے سکتا، آپ سمجھے ذوالقرنین جمال؟ ذوالقرنین نے ندا کی کلائی چھوڑی اور جارحانہ انداز میں ضیاء کی طرف بڑھا اور ایک کے بعد ایک کا اس کے چہرے کی نظر کیا۔ اس کا وحشی پن دیکھ کر ندا مزید ڈر گئی تھی اور چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرزا نے آگے بڑھ کر ذوالقرنین کو قابو کیا اور بولا، بس باس، عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی اس کی۔ ذوالقرنین نے ندا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے کھڑی تھی۔ ذوالقرنین نے آگے بڑھ کر اسی بھی دردی سے اس کی کلائی تھامی اور اپنے ساتھ اس گودام سے باہر نکل گیا۔ ضیاء نے اس کی پشت کو دیکھا اور خود کلامی کی، ذوالقرنین جمال ایسے نہیں جیت سکتے تم، میں تمہیں اس بار جیتنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور رومال سے چہرے پر موجود خون صاف کیا۔ ندا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ ذوالقرنین نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا، جو کر چکی تم وہ کافی ہے، میں نے دیکھ لیا، اب جو میں کروں گا وہ تم بھی دیکھو گی اور زمانہ بھی۔ ندا کے آنکھوں کی بار توڑ کر باہر آئے، جانے دینا آپ کو رب کا واسطہ۔ ذوالقرنین نے اس کی کلائی پر دباؤ مزید بڑھایا، ہرگز نہیں، اور اسی لیے گاڑی کی طرف پھٹ گیا۔ بانو نورا کے ساتھ اس کے کوارٹر میں موجود تھی۔ نورا کا رو رو کر برا حال تھا۔ بانو چپ کروا کر
करवा के थक गई थी। खाला बस कर दे, कितना रोएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी, इंशाल्लाह खैरियत से होगी हमारी निदा, तू परेशान ना हो, बड़े साहब पता लगवा लेंगे। नूरा बोली, कैसे फिक्र ना करूँ बानो, 2 दिन होने को आए, इसकी कोई खैर खबर नहीं, वही तो थी मेरी इस दुनिया में, और मैं इसकी न जाने खाना खाया होगा भी या नहीं, ठीक से सोई भी होगी या नहीं। बानो ने अपनी आंख का भीगा किनारा साफ किया। मुलाजिम ने आकर सेठ अब्दुल करीम को इतला दी कि एसपी साहब आए हैं। तो वो उठकर लाउंज में आके जहाँ एसपी खालिद सेठ अब्दुल करीम का इंतजार कर रहे थे। सेठ अब्दुल करीम ने आगे बढ़कर इनसे हाथ मिला और बैठे, क्या कुछ पता चला एसपी साहब? सेठ अब्दुल करीम ने अपना सरिंदे बात का आगाज किया। एसपी खालिद ने नफी में चिल्लाया, कुछ भी नहीं पता चला सेठ साहब। सेठ अब्दुल करीम ने सर दाब रही, मैंने आपको कल कहा था कि ये काम सुल्तान जमाल के अलावा किसी का नहीं है, तो आप क्यों नहीं इसके खिलाफ पर्चा काट रहे? एसपी खालिद बोले, माजरत के साथ सेठ साहब, कोई इतना पागल होगा कि शेर की कचार में हाथ डाले, हम लोग इसको कुछ नहीं कह सकते। सेठ अब्दुल करीम ने बेयकीनी से एसपी खालिद की तरफ देखा और बोले, ठीक है एसपी साहब, आप जा सकते हैं। एसपी खालिद उठे और बाहर की जानिब चल पड़े। हद है वैसे पुलिस की भी। और ये सच भी है। जुल्करनैन की गाड़ी घर में दाखिल हुई और जुल्करनैन इसी तरह निदा को अपने साथ खींचता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा खोला और निदा को अंदर की जानिब धकेला और दरवाजा बंद करके इसके करीब आया। निदा 2 कदम पीछे को हुई, इसकी शाल सर से ढलकर कंधों पर रखी। इसकी गर्दन में एक काला धागा था जिसकी गर्दन के साथ चिपका हुआ था और इसमें एक छोटी सी तितली परोई हुई थी जिसके एक पर में छोटा सा काला मोती जगमगा रहा था। जुल्करनैन ने पहली दफा निदा को यूं देखा जो कल पहली बगावत पे उतर आया था। मजीद बेचैन हुआ, मगर जुल्करनैन जमाल का खुद पे बहुत जोर था। इसने एक खफीफ भरी निगाह निदा पर डाली जो सर झुकाए खड़ी थी और कमरे को बाहर से बंद करके चला गया। इसके जाने के बाद निदा जमीन पर बैठती लगी और घुटनों में सर गिर कर रोने लगी। जुल्करनैन अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया, साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन बोस किया। हिम्मत कैसी जुल्करनैन जमाल को इनकार करने की? मेरे साथ आते हुए मौत पड़ती है और 2 दिन से मेरे सबसे बड़े हरीफ के साथ रहकर खुद को महफूज समझती है। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। और बाहर की तरफ चल दिया। जुल्करनैन कमरे से बाहर निकला तो सामने मिर्जा के साथ किसी लड़की को देखकर ठिठका, फिर मिर्जा के करीब किया। मिर्जा कौन है ये? और साथ ही जांचती नजर से लड़की को देखा। मिर्जा बोला, बॉस ये फातिमा है, मैंने इसे इस लड़की के लिए रखा है जिसको आप लेकर आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जुल्करनैन बोला, हम सही, मेरी बात सुनो मिर्जा। और मिर्जा को अपने साथ लेकर फातिमा से थोड़े से फासले पर खड़ा। मिर्जा इस लड़की पर नजर रखना समझे। मिर्जा ने इस बात में सर हिलाया। थोड़े वक्त के बाद जुल्करनैन बोला, निकाह का बंदोबस्त करो। मिर्जा ने हैरानी से जुल्करनैन को देखा, तो क्या बॉस इससे निकाह? जुल्करनैन ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, हाँ मिर्जा हाँ, चलो अपनी देर ना करो। मिर्जा बाहर की जानिब चल दिया। जुल्करनैन ने इस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ जिसके पीछे इसका इश्क कैद था। बहुत सारे में जुल्करनैन जमाल, भला इश्क को कोई कैद करता है? निदा इस तरह बैठी रो रही थी कि दरवाजा खोलने की आवाज पे सरहद से सर उठाया। इसकी तवक्का के खिलाफ एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक शापर था। निदा ने इसके पीछे देखा तो कोई ना था। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और लड़की बोली, मेरा नाम फातिमा है और तुम्हारा? अभी इसकी बात पूरी ना हुई कि निदा ने इसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। फातिमा गिरते गिरते बची। निदा कमरे से बाहर निकली और दाखिली दरवाजे की तरफ भागी, मगर इसी लम्हे दरवाजा खुला और जुल्करनैन अंदर की जानिब बढ़ा। निदा के कदम वहीं रुके। फातिमा इसके पीछे भागती हुई रही। पहले तो जुल्करनैन को समझ ना आई, मगर जब आई तो निदा की तरफ बड़ा गुस्से से बोला, कहाँ भाग रही थी? निदा ने बेबसी से देखा, कहीं भी नहीं। जुल्करनैन ने इसका हाथ थामा और कमरे की तरफ लेकर बढ़ा। फातिमा भी कमरे में दाखिल हुई। जुल्करनैन ने निदा का हाथ छोड़ा तो भी नजरों से फातिमा को देखकर बोला, अगर ये फिर भागी यहाँ से तो तुम्हारा लड़की होने का भी लिहाज नहीं करूंगा, समझी? और निदा की तरफ बोला, कुछ देर बाद निकाह है हमारा, ये कपड़े पहन लेना, इनकार ना करना, वरना सोच लेना अंजाम अपना। जुल्करनैन फिर रुका नहीं और कमरे से बाहर चला गया। नाम देखो इसका कितना प्यारा और काम देखो इसके। निदा की आंखें भीगी। फातिमा ने आगे बढ़कर इसकी कमर से हिलाई और शापर की तरफ बढ़ाया। निदा ने बिजली से कपड़े निकाल के देखे। ग्रे कलर का खूबसूरत जोड़ा था जिस पर कहीं कहीं सफेद मोती लटक रहे थे। निदा ने अपनी आंखों में अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत जोड़ा पहना तो दूर की बात देखा तक ना था, मगर इस वक्त अपनी बेबसी के हाथ मजबूर थी। कोई और वक्त होता तो वो जरूर खुश होती। फातिमा के कहने पर कपड़े बदलने की मिर्जा ने जुल्करनैन को आकर खबर दी कि निकाह आ चुका है। जुल्करनैन कमरे से बाहर आया और निदा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो निदा सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और फातिमा से कह रही थी, मुझे नहीं करना ये निकाह, फातिमा कुछ करो, निकालो यहाँ से मुझे। निदा की नजर इस पर पड़ी जो ऑफर शलवार कमीज में बहुत हैंडसम लग रहा था। जुल्करनैन ने आगे बढ़कर इसकी कोहनी को बेदर्दी से दबोचा। मैंने कहा था ना कि मुझे इनकार पसंद नहीं, चलो। और इसे अपने साथ खींचता हुआ बाहर ले गया। ड्राइंग रूम में निकाह हुआ बैठा था। जुल्करनैन निदा को अपने साथ लेकर वहां आया और सोफे पर बैठाया। निदा ने इल्तिजाई नजरों से जुल्करनैन को देखा जिसे वो बहुत आराम से नजरअंदाज कर किया। निकाह के बोले जाने वाले अल्फाज निदा के लिए किसी इम्तिहान से कम ना थे। तीसरी दफा पूछने पर निदा ने कपकपाती हुई आवाज में कबूल है कहा और पेपर पर साइन किया। जुल्करनैन ने भी साइन किया। दुआ मांगने के बाद फातिमा निदा को वहां से ले आई। मजीद निदा खुद पर काबू ना रख सकी और रोने लगी। ये क्या हो गया, कितनी मुश्किल होगी है मेरी जिंदगी में। वो यूं ही रो रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और जुल्करनैन अंदर आया और इसके सामने दजाना बैठा। चंद लम्हे इसे देखने के बाद जुल्करनैन ने इसके दोनों हाथ थामे और बोला, तुम मेरा इश्क हो जुल्करनैन जमाल का,
اور ایک ہاتھ سے اس کے گرمی میں موجود تتلی کو چھوا۔ ندا نے اس کا ہاتھ جھٹکا مگر ذوالقرنین جمال صرف اور صرف میری نفرت ہے اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ساتھ کھڑی ہوئی، ذوالقرنین بھی ساتھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھ کر بولا اچھی لگ رہی ہو مسٹر ذوالقرنین۔ ندا نے گھور کر ذوالقرنین کو دیکھا تو وہ ایک دم ہنس پڑا۔ ندا نے آج پہلی دفعہ اسے ہنستے دیکھا تھا اور یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کی آنکھیں بھی اس کی ہنسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ ندا نے دل میں سوچا ہونا جلاد بھی ہنستے ہیں کیا؟ ذوالقرنین نے اس کی سوچ کو فل سٹاپ لگایا تو جا سکتی ہو تم، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اوکے، اس نے کچھ بولا ہے۔ اور پیچھے کو ہوا ندا تمسادے کھڑی تھی اور زور سے آنکھیں میچ رکی تھی۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنا لمس چھوڑا۔ ندا نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنا ہاتھ کھینچا اور پھر دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے۔ ذوالقرنین اس کی اس حرکت کو دیکھ کر بہت زور سے ہنسا، پھر بولا چلو آؤ میں چھوڑ آؤں تمہیں، اور باہر کی جانب چل دیا۔ ندا نے بھی شکر ادا کیا اور اس کے پیچھے چل ذوالقرنین نے گاڑی سیٹھ عبدالکریم کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ ندا گاڑی سے اتری اور بھاگ کر اندر کی طرف بڑھی۔ مبادا ذوالقرنین جمال پھر واپس نہ لے جائے۔ ہال میں داخل ہوئی تو صالح بیگم کی اس پر نظر پڑی۔ انہوں نے سر تاپیر اسے دیکھا جو گرے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، دوپٹہ صحیح سے سر پہ لے رکھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے تھپڑ مارا۔ ندا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور بولی کیا گل کھلا کر آ رہی ہو تم یہاں؟ اندر آتا ذوالقرنین سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ندا کو اپنے پیچھے کیا اور صالح بیگم کو گہرے آلود نظروں سے دیکھا۔ میری بیوی کی طرف کسی نے غلط نگاہ بھی اٹھائی تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ تھپڑ مارنے والے کا انجام خود سوچ لیں۔ مسز عبدالکریم اور ہاں، میں ندا کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ 2 دنوں کے لیے رہ کر اس دوران ندا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سمجھی؟ اور ندا کی طرف مڑا۔ ہاں جاؤ تم اپنی خالہ سے مل آؤ۔ ندا اس بات پہ سر ہلاتی وہاں سے نکل آئی۔ ندا کوارٹر کی طرف بڑھی اور خالہ اماں سے گلے مل کر رونے لگی۔ نورہ بھی اپنے آنسو روک نہ سکی۔ جب دونوں کا دل ہلکا ہوا تو نورہ بولی کہاں تھی تم میرے ندا بچے؟ بہت پریشان ہو گئی تھی میں۔ ندا نے کچھ خاموشی کے بعد سب کچھ بتا دیا۔ نورہ نے گرب سے آنکھیں میچی۔ ندا نے اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ نورہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ ضیا کو خبر مل چکی تھی کہ ذوالقرنین اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے۔ تب سے اس کے ذہن نے اور تیزی سے کام شروع کر دیا۔ اس نے کال ملائی۔ ہاں جنید، میں تمہیں ایک ایڈریس بھیجتا ہوں، وہاں سے اس کو اٹھوانا ہے کسی کو۔ ندا نورہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ بانو بھاگتی ہوئی اندر آئی، ندا کے گلے لگ گئی۔ ندا نے بانو کے دونوں ہاتھ تھامے اور بولی بانو بہت یاد کیا میں نے تجھے۔ بانو نے بھی سر ہلا کر کہا ہاں ندا، میں نے بھی، کیسے اچانک طوفان آ گئے ہماری زندگیوں میں۔ بانو نورہ سے بولی خالہ ہم دونوں باہر بغیچے میں جا رہی ہیں، صحیح؟ نورہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں ہاتھ تھامتی کوارٹر سے نکلے۔ بغیچے کے کونے میں لگے گلاب کے پودے کے پاس نیچے بیٹھی بانو بولی ندا کتنا قیمتی جوڑا پہن رکھا ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ندا نے ایک سر داغ بھری اور استحصال سا بولی کپڑوں کی کیا فکر کروں جب زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ بانو نے بات بدلی اچھا بتا تو کیا کھائے گی، میں وہ بناؤں تیرے لیے؟ ندا بولی رہنے دے، جو بنا ہے وہی کھا لوں گی۔ ویسے بھی بیگم صاحبہ کو پتہ چلا نا کہ تو نے میرے لیے کچھ بنایا ہے تو کہیں جان ہی نہ نکال دے میری۔ بانو نے نفی میں سر ہلا کر کہا وہ تیری جان نکالنے کی غلطی بھی نہیں کریں گی کیونکہ پھر تیرا شوہر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ندا نے ایک دم اپنی نظروں کا زاویہ موڑا۔ ایسا کچھ نہیں، چل بانو کچھ کام کاج کر، بہت موٹی ہو گئی ہے تو۔ بانو نے خفگی سے اسے دیکھا چل فضول نہ بولو، اور دونوں کوارٹر کی طرف چل پڑیں۔ جیسے ہی ندا ذوالقرنین نکلے، فاطمہ کچن میں گئی اور ضیا کو میسج کیا اور ساری صورتحال بتائی، اور یہ بھی کہ ندا سیٹھ کے گھر رہنے گئی ہے، کتنے دنوں کے لیے گئی ہے انہیں معلوم۔ ضیا نے اسے ذوالقرنین اور ندا پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ندا ہنوز سوچوں میں غرق تھی۔ ذوالقرنین کا خیال آتے ہی ایک دم مسکرائی، مگر اپنی مسکراہٹ کو سمیٹا اور دل میں خود سے بولی ہرگز نہیں، میں کیوں سوچوں انہیں اتنا برا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے تو معاف نہیں کروں گی۔ پھر وہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ بجا، اٹھ کر بیٹھ گئی اور نورہ کو دیکھا جو کہ دواؤں کے زیر اثر تھی۔ ندا خاموشی سے اٹھی، دروازے کے قریب جا کر پوچھا کون ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دروازہ کھولا، دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ باہر نکلی، دونوں طرف دیکھا مگر کوئی زیرو نظر نہ آئی۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا جس پر بہشتی کی دیوار لگی ہوئی تھی۔ ندا چلانا چاہتی تھی مگر اس کے سارے اعصاب سن ہو گئے۔ اس بندے نے اس کو کندھوں پر اٹھایا اور باہر چل دیا۔ ذوالقرنین کا دل تو نہیں چاہا تھا ندا کو یوں چھوڑ کے آنے پر مگر اسے افغانستان جانا تھا کسی کام کے سلسلے میں، بس اسی وجہ سے اس نے حامی بھری ندا کو سیٹھ کے گھر چھوڑ کر جانے کی۔ ندا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ پر بھی کپڑا بندھا تھا۔ اس کے ذہن میں کل رات کا منظر گھوما، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا اور ندا کے چہرے سے پٹی ہٹائی۔ ندا نے اس شخص کو دیکھا تو وہ ضیا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی، بولی ضیا بھائی شکر ہے کہ آپ آ گئے، دیکھیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، میری مدد کریں پلیز۔ اس کے خاموش ہونے پر ضیا بولا اور اگر میں کہوں کہ میرے کہنے پر یہاں لایا گیا ہے آپ کو تو؟
ندا کے چہرے کا رنگ بدلا، بے یقینی سے ضیاء کو دیکھا اور پرملال لہجے میں بولی، پر میں نے آپ کو بھائی مانا تھا اور آپ ضیاء ہنسا۔ اچھا ہے، خیر مجھے تو اس بات سے مطلب ہے کہ ذوالقرنین کی جان بچتی ہے، تو میرے کو مجھے ذوالقرنین کو خود کے سامنے ہرانا ہے تو تم ذریعہ ہو میری جیت کا۔ اور ساتھ ہی موبائل میں ویڈیو چیٹ کھولی۔ سیٹھ عبدالکریم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب نورا روتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وہ نورا کو دیکھ کر کھڑے ہوئے اور بولے، کیا ہو گیا نورا بہن؟ نورا بولی، صاحب وہ ندا نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ سیٹھ عبدالکریم ایک دم حیران ہوئے تھے۔ ندا؟ کیا ندا واپس آ گئی ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کسی نے؟ اور ساتھ ہی صالحہ بیگم کو دیکھا جو کوپ سے نورا کو دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ عبدالکریم نے افسوس سے ان کو دیکھا اور سے بولے، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں، اور باہر کی طرف بڑھے۔ فون نکالا اور ذوالقرنین کو کال ملائی۔ ہیلو ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نکلنے ہی والا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے کال پک کیا۔ سیٹھ عبدالکریم نے ذوالقرنین جمال کو خود کال کی۔ کیا بات ہے؟ اور ساتھ مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ مرزا ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ باس کیا سب ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین نے فون بند کیا اور گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارا۔ ضیاء اب نہیں بچے گا تو؟ اور ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر ویڈیو کال آئی۔ ذوالقرنین نے کال اٹھائی تو ضیاء اس کو نظر آیا۔ کیسے ہو چیمپئن؟ وہ معذرت، بھول گیا چیمپئن تو تم 5 سال پہلے تھے، آج تو تم ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ہو۔ ذوالقرنین جمال اور کیمرے کا رخ ندا کی جانب کیا جو اسے دیکھ کر بولی، ذوالقرنین پلیز مجھے بچا لیں پلیز۔ ذوالقرنین بولا، ضیاء اگر میری بیوی کو ایک بال کو بھی تم نے چھوا نا تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت بھی مانگو گی تو نہیں ملے گی، سمجھے؟ ضیاء ہنسا، بڑے مت بولو ذوالقرنین جمال، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تمہارے پاس 4 گھنٹے ہیں، ان 4 گھنٹوں کے بعد اگر تم نے مجھے ڈھونڈ لیا تو تم مجھے مار دینا، اور اگر تم نہ ڈھونڈ سکے ہمیں تو میں تمہاری بیوی کو مار دوں گا۔ کیا؟ کیسا ہوں؟ ذوالقرنین کی رگیں تنی تھیں۔ بہت پچھتاؤ گے ضیاء صدیقی، بہت زیادہ۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور اگلی سانس بھی تم پر حرام کر دوں گا۔ ضیاء بولا، دیکھتے ہیں ذوالقرنین جمال، دیکھتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ ذوالقرنین گاڑی سے نکلا اور موبائل زمین پر پھینکا۔ مرزا نے اس کو دیکھا اور بولا، باس ہم ضیاء کو ڈھونڈ لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ذوالقرنین نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کچن سے باتوں کی آواز پر اس طرف قدم بڑھائے۔ فاطمہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ارے نہیں، مجھ پر کسی کو شک نہیں۔ ہاں جیسے ہی ذوالقرنین یہاں سے نکلے گا میں بھی بھاگ جاؤں گی، فکر نہ کرو۔ ذوالقرنین غصے سے آگے بڑھا اور فاطمہ کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا اور اس کا چہرہ بے دردی سے جکڑا۔ کہاں ہے ضیاء؟ بولو۔ فاطمہ بولی، وہ مجھے نہیں پتا۔ ذوالقرنین نے دباؤ بڑھایا۔ فاطمہ درد سے چلائی تھی، پھر بولی، مجھے نہیں پتا واقعی میں، مگر ایک بندے کو جانتی ہوں جس کو ضیاء کے ٹھکانے کا معلوم ہوگا۔ ذوالقرنین نے اسے چھوڑا۔ کون ہے بتاؤ جلدی۔ فاطمہ بولی، وہ جنید جس نے ندا کو اغوا کرنے کا کام دیا تھا ضیاء نے۔ کہاں ملے گا یہ شخص؟ اب کی بار مرزا بولا۔ فاطمہ نے ان کو ایک گودام کا ایڈریس دیا۔ ذوالقرنین فوراً باہر کی طرف بڑھا، مرزا بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ارے جنید، بہت بے غیرت ہے تو، سارا اچھا مال تو رکھ لیتا ہے اور ہمیں۔ ابھی اس بندے کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ذوالقرنین اندر آیا اور اونچا سا بولا، یہاں پر جنید کون ہے؟ جنید 2 قدم آگے بڑھا۔ ذوالقرنین نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ جنید زخمی سا درد میں تڑپ رہا تھا۔ جب ذوالقرنین نے اپنی پستول نکالی اور جنید کے ماتھے پر رکھی، کہاں چھوڑ کر آئے تھے تم اس لڑکی کو؟ جنید نے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا کیے تھے۔ وہ ندا خوف سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت اس کے چند قدم کی دوری پر ہے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ذوالقرنین جیسا بھی تھا، کم از کم وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شدت سے آج اسے اس جلاد کی طلب ہوئی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ دروازہ کھلا، بلکہ جیسے توڑ کر کھولا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ذوالقرنین اس کی طرف آ رہا تھا۔ ندا اسے دیکھ کر بولی، ذوالقرنین آپ آ گئے؟ وہ ذوالقرنین آگے بڑھ کر اس کے پاؤں کھولے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ ندا تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ ضیاء کی آواز پر دونوں پلٹے۔ ارے بہت خوب ذوالقرنین جمال، تم نے ڈھونڈ نکالا اپنی بیوی کو؟ اور ساتھ ہی پستول نکالی اور بولا، پر اب میں نے ڈیل میں کچھ تبدیلی کر دی ہے ذوالقرنین جمال، بیوی کو تو تم نے ڈھونڈ لیا مگر اب زندہ تم نہیں بچو گے۔ ذوالقرنین نے ندا کو اپنے پیچھے کیا اور اپنے پستول نکالی، مگر میں تو پرانی والی ہی ڈیل پر عمل کروں گا ضیاء صدیقی۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی اپنے پستول کا رخ ایک دوسرے کی طرف کیا تھا۔ ندا نے زور سے ذوالقرنین کی شرٹ تھامی اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ 3 فائر کی آواز آئی تھی۔ ذوالقرنین نے ندا کو اپنے پیچھے کیا اور اپنا پستول نکالا، مگر میں تو پرانی والی ہی ڈیل پر عمل کروں گا ضیاء صدیقی۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی اپنے پستول کا رخ ایک دوسرے کی طرف کیا۔ ندا نے زور سے ذوالقرنین کی شرٹ تھامی اور آنکھیں موند لیں۔ 3 فائر کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ فائر کیا۔ ذوالقرنین کے پستول سے نکلی ہوئی 2 گولیاں ضیاء کو لگی تھیں اور ضیاء کی پستول سے نکلنے والی گولی ذوالقرنین کو لگی۔ فائر کی آواز سن کر مرزا بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور مزید 2 فائر کر کے ضیاء کے کسی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ ذوالقرنین کی طرف بڑھا جو نیچے گر چکا تھا۔ باس میں بھی بلاتا ہوں ایمبولینس، ذوالقرنین نے مرزا کہا تھا۔ وہاں ٹوٹے ہوئے لفظ بکھیرے۔ مرزا ندا کو لے جاؤ یہاں سے۔ مرزا نے ندا کی طرف دیکھا جس کی پتھر آنکھوں سے
आंसू निकल रहे थे, पर जुल्करनैन के खून आलूद सीने पर हाथ रखे हुए थी। उसका हाथ भी खून आलूद हो चुका। मिर्जा आगे बढ़ा और निदा का बाजू थाम कर वहां से ले गया। निदा ने पीछे मुड़कर देखा और लबों से एक सिसकी निकली और एक नाम जुल्करनैन। मिर्जा उसे गोदाम से बाहर लेकर आया था। गाड़ी में बिठाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि निदा ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने से रोका। जुल्करनैन, ठीक तो हो जाएंगे ना? मिर्जा ने खाली निगाहों से उसे देखा और दरवाज़ा बंद किया। मिर्जा ने ड्राइवर को सेठ अब्दुल करीम के घर का एड्रेस बताया और जब तक गाड़ी चली न गई वो उधर ही खड़ा रहा। निदा कदमों से बोझल क्वार्टर में दाखिल हुई तो आगे नोरा उसे देखकर उसकी तरफ भागी। निदा, निदा बच्चे कहाँ थी तुम? मैं कितनी परेशान। नोरा की नज़र उसके हाथों में गई जिन पर मौजूद खून अब सूख चुका। नोरा ने उसके हाथ थामे और ऊपर किए। ये क्या हुआ निदा, बताओ। निदा ने अपने हाथ छुआ और एक हाथ से दूसरे हाथ को थाम कर अपने दिल पर रखे खोए हुए अंदाज में बोली, ना छुए इन्हें, मत साफ कर इन्हें, और बेहोश होकर नीचे गिरी। नोरा चिल्लाती हुई उसके पास बैठी। निदा, होश में आओ बच्चे। निदा की आँख खुली तो खुद को अस्पताल के कमरे में मौजूद पाया। अपने हाथ बुलंद करके देखे तो वह साफ थे। बाजू पर ट्रिप लगी थी। अपने सामने सोफे पर नजर दौड़ाई तो नोरा आंखें बंद के तस्वीर पड़ रही थी। उसने नोरा को आवाज़ दी, खालम्मा। नोरा ने आंखें खोली और भाग कर इस्तेकाई। ठीक हो तुम बच्चे? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। निदा ने नोरा का हाथ पकड़ के रोका। उसकी आंखों उम्मीद के जुगनू चमक रहे थे। वो ठीक तो है ना खालम्मा? नोरा ने समझी से उससे देखा। कौन? निदा ने अपने हाथों को देखा, वो जिसका खून यहाँ था, और अपने हाथ पर दूसरा हाथ फेरा। नोरा की आंखों में आंसू आए। डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, बाहर चली गई। निदा की आंखों से आंसू बहे। निदा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई और वैसे ही कमसुम रहती। कोई उससे बात करता तो जवाब देती थी, मगर खुद से किसी को मुखातिब न करती। बानो हर वक्त उसका दिल बहलाती रहती और हंसी मजाक करती रहती। निदा बस मुस्कुरा देती। अब सालिया बेगम भी उससे ज़्यादा बात न करती थी। वो कई बार जुल्करनैन के घर जा चुकी, मगर वो घर वीरान हो चुका था। जैसे वक्त यूं ही पर लगा कर उड़ रहा था और 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हवा को झोंका। निदा, देख, आज तो मना नहीं करेगी मुझे, आज तो मेरे साथ बाजार चल। बानो कब से मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मान ही नहीं रही थी। नहीं बानो, मेरा दिल नहीं। बानो ने गुस्से से कहा, मेरे हाथों से मारी जाओगी। निदा, चलो उठो। निदा बेजारी से उठी और चादर लेने चली गई। वो जब वापस आई तो रात हो रही थी और बानो को सालिया बेगम ने नई नई तनख्वाह दी थी और वो खुले खर्चे कर चुकी थी, जिस पर निदा उसे समझाती रह गई, मगर बानो के मुताबिक वो कभी भी तो बाजार जाती थी। निदा अपने क्वार्टर में आई तो नूरा ने उसे देखकर पूछे, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगा दी निदा बच्चे? निदा ने अपनी चादर उतारी और चारपाई पर बैठी। खालाम्मा, बानो का तो पता है ना, जब उसके साथ बंदा कहीं गलती से चला जाए तो उसकी खैर नहीं होती, और बहुत थक गई हूँ खालाम्मा, अब सोना चाहूँगी। नूरा ने इस बात पर सर हिलाया और कमरे में मौजूद बल्ब बंद कर दिया। निदा एक ठंडी आह भरती लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि निदा एकदम से उठ बैठी और गहरी सांस लेती लिए और घुटनों में सर देकर रोने लगी। दिल में बोली, मैं कहाँ जाऊँ? जुल्करनैन, आपका ख्याल मुझे सुकून नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता इश्क क्या होता है, मोहब्बत कैसी होती, मगर जिस गर्व के साथ मैंने 2 साल गुजारे हैं ना आपके बगैर, वो बहुत अज़ियतनाक गुजरे हैं। आपने इन 2 दिनों में भी अपनी इतनी आदत डाल दी थी कि अब 2 साल बहुत तन्हा है, बहुत तन्हा। वो यूं ही रो रही थी कि खिड़की के पार खटकार सा हुआ। वो उठी और अपने आंसू साफ करती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो कोई न था। वो मुड़ी ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इससे पहले निदा चीखती, सेठ अब्दुल करीम के महल में गूंजते मुकाबले ने अपने मजबूत हाथ उसके कमरे पर चेहरे पर रखे, मगर इस शख्स का चेहरा ढांपा हुआ था। निदा ने अपने चेहरे से उसका हाथ हटाना चाहा, मगर उसने गिरफ्तार मजबूत की और निदा के कान के करीब आकर सरगोशी की। जाने मन क्या शोर करके अपने शरीफ से शॉल का पकड़वाऊँ की क्या, और अपना निकाब उतारा। निदा ने फटी निगाहों से उसे देखा। जुल्करनैन पीछे बढ़ उसके चेहरे से हाथ उठाया। रात के अंधेरे में 2 बिखरे हुए मिल गए थे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपना अपना कर बयान कर रहे थे। निदा सेहत से आगे बढ़ी जुल्करनैन के सीने पर सर टिकाकर रोने लगी। जुल्करनैन ने उसके गिर्द अपना बाजू मार किया। उसने निदा को रोने से नहीं रोका था। वो चाहता था कि सारे गम इस अंधेरी रात में ख़त्म हो जाए, अगली सुबह रोशन और खुशी से भरपूर हो। अगली सुबह निदा के चेहरे पर मौजूद खुशी और आंखों की चमक किसी से मख्फी ना थी। कितनी बार नोरा उससे पूछ चुकी थी, मगर वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी। बानो तो हर मुमकिन तरीके से गुलवाने की कोशिश कर चुकी, मगर निदा ने कुछ भी न बताया था। खार कर बानो नाराज़ हो चुकी। निदा उसको देख देख कर हंसी, जो मुँह से सजा कर बैठी थी। बानो, तुम चुड़ैल लग रही हो, ऐसे मुँह मत फुलाओ। इस बार खफकी से बोली निदा, मुँह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा चुड़ैल, और वो उठ कर चली गई थी। निदा हंसती फिर चली गई थी। शाम का वक्त था जब 2 गाड़ी सेठ अब्दुल करीम के महल में दाखिल हुई। पहली गाड़ी से जुल्करनैन उतरा और अंदर की जानिब बढ़ा। इन 2 सालों में भी वो बदला नहीं था। हॉल में दाखिल हुआ तो सेठ अब्दुल करीम की नज़र उस पर पड़ी। वो एकदम हैरान परेशान से उसे देखे गए थे। जुल्करनैन उनके सामने खड़ा हुआ और आंखों के आगे चुटकी बजाई, सेठ साहब खैर तो है, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे मालूम है मैं बहुत हैंडसम हूँ। सेठ अब्दुल करीम एकदम हंसे और बोले, बरखुरदार बात नहीं, मैं ये तो सोच रहा था कि तुम जिंदा कैसे हो गए आखिर, और साथ ही हाथ से सोफे पर बैठने का इशारा किए। उसे कौन चखे, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। चले अब मेरी बीवी क्या? जुल्करनैन बोला, को बुला दे, मुझे देर हो रही है। सेठ अब्दुल करीम ने इस बात पर सर हिलाया। क्यों नहीं बानो बच्चे, सर अपनी निदा को बुला लाओ, उन्होंने बानो को आवाज़ देते हुए कहा। बानो चीछा करती क्वार्टर की तरफ भागी।
بانو کو کوارٹر میں داخل ہوئی اور ندا کو سرتا پیر دیکھا جو ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیص میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور دوپٹہ صحیح سے اڑ رکھا تھا۔ بانو بولی، وہ آئے ہیں؟ ندا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر انجان بن کر بولی، کون؟ بانو تنزیہ بولی، وہ جس کے لیے تو تیار ہو رہی ہے۔ ندا بھی ہنسی اور بولی، نہ تنگ کر بانو میری بچی کو۔ بانو بولی، خالہ یہ بڑی میسنی، اس کو پتہ تھا مگر اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ ندا آگے بڑھی تھی کہ بانو اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بھاگ گئی۔ ندا نے اپنا سر جھٹکا اور نورا کے ساتھ کوارٹر سے نکلی۔ ندا سب سے مل کر ذوالقرنین کے ساتھ سیٹھ عبدالکریم کے محل سے نکل آئی تھی۔ گاڑی میں اس نے ذوالقرنین سے سوال کیا، ذوالقرنین ایک بات بتائیں، جب آپ کو گولی لگی تھی تو میرے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا؟ ذوالقرنین جو موبائل پر لگا ہوا تھا اس کے سوال پر موبائل بند کیا اور اس کی طرف تھوڑا مڑ کر بیٹھا اور بولا، مجھے پتا تھا اسے اپنی بات ضرور بدلے گا سو مرزا کے بے حد اصرار پر میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی۔ ندا نے بے حد یقینی سے اسے دیکھا، اور وہ خون وہ کیا تھا؟ ذوالقرنین ایک دم ہنسا، وہ تو رنگ تھا جو مرزا ایک پیکٹ میں ڈال کر جیکٹ کے ساتھ لگا دیا اور دوبارہ سے موبائل پر لگ گیا۔ ندا نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے گھورا تھا اور بولی، بہت برے ہیں آپ ذوالقرنین نے اس کی طرف دیکھا اور موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے، سوری ندا، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ندا نے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور بولی، 2 سال کس کے ساتھ گزارے؟ ساتھ ہی تفتیشی انداز میں ذوالقرنین کو گھورا۔ ذوالقرنین نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا، تم مجھ پر شک کر رہی ہو ندا؟ ندا بولی، جی بالکل، بتائیں کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ نے 2 سال گزارے؟ ذوالقرنین ہنس کر بولا، ڈونٹ بی ٹپیکل ندا۔ ندا نے کہا، بھاڑ میں جائیں آپ، میں نے بات کری آپ سے، اور چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ذوالقرنین نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، کہا، تمہیں پتہ ہے ندا، تم ایک انتہائی بے وقوف لڑکی ہو۔ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ضیا کو مارنے کے بعد افغانستان چلا گیا تھا۔ جب یہاں معاملات ٹھنڈے ہوئے تو میں واپس آ گیا۔ ندا نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، معاف کر دیں، میں نے آپ پر شک کیا۔ ذوالقرنین بولا، کوئی بات نہیں، اب ساری زندگی یہی سننے کو ملے گا۔ ندا نے اسے گھورا مگر پھر مسکرائی اور آنکھیں موند کر اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے قصہ ایک عشق کا، ایک انچاہا عشق کا جو کبھی بھی کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتا ہے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہاں پر ناول اینڈ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کیسی لگی اسٹوری کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، تو ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔